میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین کو اچھی خبریں نہیں ہیں جی، بڑی انتہائی افسوسناک خبریں ہیں. کل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہوا، جس میں واضح اور دو ٹوک پیغام دیا گیا کہ جو پاکستان کے اندر دراندازی ہو رہی ہے اور جو ان کی پشت پناہی کرنے والی قابض طالبان رجیم ہے جو افغانستان کے اندر اس وقت زبردستی حکومت کر رہی ہے، ان کو یہ پیغام دیا کہ اب آپریشن غضب للحق کے تحت جو کارروائیاں ہیں ان میں تیزی لائی جائے گی. لیکن اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ کوئی دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہو، بلکہ انہوں نے تو کھلم کھلا چیلنج کر دیا. آج دو انتہائی افسوسناک واقعے ہوئے ہیں. ایک واقعہ زیارت کے اندر ایک ڈیم ہے جی جس کا نام مانگی ڈیم بتایا جاتا ہے، اس کے فیز 3 کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اور وہاں پر جو انجینئرز ہیں ان کے تحفظ کے لیے ایک جو ہے وہ پولیس چوکی قائم تھی. وہاں پر جو 9 پولیس اہلکار ہیں ان پر حملہ کیا گیا ہے نامعلوم مسلح افراد نے اور 9 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو پولیس ہے اس کے اوپر جب حملہ ہو، فورسز کے اوپر حملہ ہو، تو یہ ریاستی رٹ کو چیلنج کرنا ہوتا ہے. ایک پولیس اہلکار کھڑا ہوتا ہے جو وردی پہنی ہوتی ہے، وہ ریاست کی رٹ ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پولیس اہلکار کوئی پہلوان ہے یا وہ بہت طاقتور ہے، وہ ریاست کی علامت ہے. اور یہاں پر 9 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا ہے. بہرحال جی اس کے بعد جو دہشت گرد تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور ان میں سے بھی کچھ جہنم واصل ہوئے ہیں، اور جبکہ اس کے بعد کلیئرنس جو آپریشن ہے وہ علاقے کا جاری ہے. جو گزشتہ رات سے جی یہ واقعات شروع ہو گئے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی، کراس فائرنگ ہو رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں. اس کی پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر، وزیر داخلہ، تمام کے تمام لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں. لیکن کیا خالی محض مذمت سے ہمارے یہ شہداء واپس آ سکتے ہیں؟ تو جو فیصلہ لیا گیا ہے گزشتہ روز کور کمانڈر کانفرنس کے اندر، اس کے تحت جی یہ کارروائیاں تیزی سے جاری ہونی چاہیے، سٹارٹ ہونی چاہیے، اور یہ واقعات کے بعد نہیں. اور ہم نے معاف کیجیے گا میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں، جو پہلے یعنی کوئٹہ کے پاس جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی پشتون آبادی، یعنی بالکل کوئٹہ کے ساتھ شہری آبادی، شہر کے اندر کوئی ویرانہ نہیں، کوئی دور دراز کی سڑک نہیں جہاں پر TTP نے حملہ کیا اور 4 لوگوں کو شہید کیا. اور کل وہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر سڑک کے اوپر، ایئرپورٹ روڈ کے اوپر، انہوں نے اپنے جو لواحقین ہیں ان کے جسے خاکی جو ہے وہ وہاں پر رکھ کر تو احتجاج کر رہے تھے، اور شاید وہ آج بھی احتجاج جاری ہے. اسی طرح جو لواحقین ہیں، جو سیکیورٹی فورسز یعنی پولیس کے اہلکاروں کے، ان کے لواحقین نے بھی شہداء کے جسد خاکی کو وہاں پر رکھ کر احتجاج شروع کر دیا ہے. یہ شہروں کے اندر واقعات ہو رہے ہیں، تو یہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں یہ ان کے اوپر یہ سوال کرنا میرا بنتا ہے جی. انف، ہم مزید لاشیں نہیں اٹھا سکتے. یہ دہشت گرد تو اب گھروں میں گھس رہے ہیں، یہ دہشت گرد اب گھروں میں گھس رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. معاف کیجیے گا کور کمانڈر صاحب، یہ آپ کا کام ہے. معاف کیجیے گا وزیر اعظم صاحب، یہ آپ کا کام ہے. اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں بلوچستان کے اندر یہ انتہائی تشویشناک ہے. اس سے پہلے اگر میں بات کروں تو چیف منسٹر صاحب کے اپنے بھائی کے اوپر حملہ کرتے ہیں جی. BLA ہربیار مری گروپ نے کیا. وہاں پر جناب نہ صرف ان پر حملہ کیا بلکہ ان کی جو قافلے کی کوئی گاڑی نہیں چھوڑی جس کو متاثر نہ کیا ہو. پھر وہ گاڑی سے باہر نکل کر انہوں نے کسی اوٹ میں وہاں پر پیچھے ہو کر پھر انہوں نے کراس فائرنگ کی ان کے اوپر، پھر جواب دیا ان کو. تو بیسکلی یہ معاملہ جو ہے یہ انتہائی تشویشناک ہو چکا ہے. یہ اتنا مطلب آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. دیکھیے جنہوں نے حملہ کیا ان میں سے 15 کو ہم کہہ رہے ہیں جی کہ جہنم واصل کر دیے ہیں. بھائی وہ 1000 ہوں تو ہمارا ایک اہلکار ان سے زیادہ قیمتی ہے. کہ جی ہمارے 9 شہید ہوئے، ہم نے ان کے 15 کر دیے. سوری، یہ نہیں ہم مان سکتے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے یعنی اپنی جانیں قربان کر دی. اور ویسے بھی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ہمیشہ سے
یہ جو اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، چاہے وہ رینجرز ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان کے ہیں یا دیگر جو ہے وہ سیکورٹی اہلکار ہیں، بٹ ایک ونس فار آل آپ نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے، آپ نے اگریسو ہونا ہے، آپ نے ان کے گھروں میں گھسنا ہے کہ نہ کہ وہ ہمارے گھروں میں گھس رہے ہوں. سوری یہ بات جی میں کسی صورت اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر تشویش ہے اور تشویش ہونی چاہیے، اور ہر پاکستانی کو تشویش ہونی چاہیے. بہرحال جی ایک اور واقعہ جی ضلع بنو کی بات کر دوں تو ضلع بنو کا علاقہ ہے جی بکا کھیل. اس میں جی سیدگی کے مقام پر مبینہ شدت پسندوں نے سی پیک سرکل روڈ پر رابطہ پل کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا. اب وہ دھماکے کر رہے ہیں، پلوں کو اڑا رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اچھا، واقعے کے بعد جو علاقے میں جو آمد و رفت ہے وہ بھی متاثر ہو چکی ہے، اور مقامی آبادی میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے. ظاہری بات ہے، یعنی بم ہے نا جی، ہر انسان کو بم کا تو اندازہ ہے. اب بات یہ ہے کہ عوامی تنصیبات کو بھی یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ یہ نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ پہلے بھی پہنچایا ہے. اور پھر تو یہ اگر یہاں پر ہے تو پھر پنجاب کے ساتھ جو سرحدیں لگتی ہیں بلوچستان کی، اور وہاں پر بھی یہ واقعات ہوں گے. تو پھر کس بات کا انتظار ہو رہا ہے؟ کے پی کے اور بلوچستان میں تو یہ ہے. تو اگر ان کو ابھی ہم نے نہ روکا تو یہ تو پنجاب کے اندر آ جائیں گے. پھر کیا کریں گے ہم؟ اور پنجاب کے اندر بھی پھر وہ اسلام آباد کے اندر آ جائیں گے. تو انتظار نہیں ہو سکتا. سوری، اب مزید انتظار کی گنجائش نہیں ہے. یہ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. بالا جی آگے بڑھتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جی سماعت ہوئی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف نے راہ فرار اختیار کی، اور جو مرکزی اپیلیں ہیں ان پر دلائل دینے سے گریز کیا، جبکہ پچھلی سماعت کے اوپر سردار لطیف کھوسہ صاحب نے یہ مہلت مانگی تھی اور وہ مہلت ان کو مل چکی تھی. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ جب اپیلیں دائر ہوئی ہیں تو وہ کلائنٹ سے انسٹرکشن لینے کے بعد ہوئی تھیں، اور جو آرڈر ہے اس کو چیلنج کیا گیا، یعنی اس کو امپیون آرڈر ڈکلیئر کیا گیا. کہا گیا کہ جی آرڈر درست نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو معزز عدالت ہے ہائی کورٹ، وہ جو ہے اس چیز کو جناب تبدیل کرے. اب یہ بیسیکلی 2 رکنی بینچ جو ہے وہ اس نے کیس کو سنا تھا جی. اس میں چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ بینچ ہے سرفراز محمد ڈوگر صاحب کی، اور ان کے ساتھ جسٹس محمد آصف صاحب ہیں. آج لطیف کھوسہ صاحب نے پھر کہا جی انڈر ٹیکنگ دے دیتا ہوں کہ ہم مزید التوا نہیں مانگیں گے. تو پھر ایک بار پھر ان کی یعنی انڈر ٹیکنگ کے اوپر جو ہے وہ التوا مل چکا ہے. کیس عدالت نے ملتوی کر دی ہے، تحریری حکم نامہ بھی جاری ہو چکا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس مہلت کو اب حتمی اور آخری مہلت قرار دیا ہے عدالت نے، اور اگر اس پر انہوں نے نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر دلائل نہ دیے تو عدالت نیب کو یعنی اس سے دلائل سن کر تو پھر فیصلہ کر دے گی. تو یہی بیسیکلی بنیادی طور کے اوپر جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہی اڈاپٹ ہوتا ہے. اور یہ اب جو کیس ہے اس کی ڈیٹ فکس نہیں کی، بلکہ اس کو غیر معینہ مدت کے لیے یعنی ڈیٹ ان آفس کر دیا گیا ہے، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. لیٹ سی جی سلمان صفدر صاحب جو کہتے تھے کہ 10 منٹ کا کیس ہے، یہ 10 منٹ کا کیس ہے، پھر کہتے ہیں مجھے انسٹرکشنز چاہیے، میں نے مرکزی اپیلوں پر دلائل نہیں دینے، میں نے سسپینشن آف سینٹنس پہ دینے ہیں. مرکزی اپیلوں پر دلائل جب نہ ہو رہے ہوں تو اس لیے سسپینشن آف سینٹنس رکھا گیا ہے، کیونکہ مین اپیلیں لگنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. اب اپیلیں لگ رہی ہیں، ایک قسم کی سہولت مل رہی ہے، اس کے باوجود اس کو لینے کو تیار نہیں ہے. اور ویسے جب مرکزی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں تو پھر سسپینشن آف سینٹنس کی جو اپلیکیشن ہے وہ انفرکچس ہو جاتی ہیں، اور یہی طریقہ کار ہے. لیکن یہاں سے اب پتلی گلی سے جناب فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے جو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں عمران احمد نیازی صاحب، ان کی جو ڈے لائٹ رابری ہے اس کیس کے اندر وہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہے. لہٰذا اس کیس میں ان کی کوئی بچت نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پیسہ تھا ملک ریاض حسین صاحب کا، جو کہ NCA نے ضبط کیا تھا، جو کہ نیشنل ایکسچیکر میں یعنی قومی خزانے میں آنا چاہیے تھا، وہ پیسہ اٹھا کر سپریم کورٹ میں جو لائبلٹی اکاؤنٹ بنا تھا بیری ٹاؤن کے اگینسٹ، اس میں جو ہے وہ لینڈ کرا دیا. وفاقی کابینہ کی منظوری بعد میں ہوتی ہے، اس سے پہلے زیادہ پیسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لینڈ کر چکا ہوتا ہے. پھر ایک اور واردات اس میں ڈلی جو کہ بڑی واضح ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ اور وہ جناب اس کے ٹرسٹی بن جاتے ہیں القادر کے،
وہ یونیورسٹی بنا کے دے دیتا ہے, نہ صرف یونیورسٹی بنا کے دیتا ہے بلکہ ان کو ساتھ یعنی ایک رننگ کیپٹل بھی دیتا ہے, کروڑوں روپے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے کہ یہ آپ چلائیں یونیورسٹی. اب اس کے علاوہ یعنی یہاں تک کہ میں آپ کو بات بتا سکتا ہوں کہ فرحت شہزادی کے نام کئی 100 کنال جگہ عمران خان صاحب کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی موڑا نور کے اندر بیریا ٹاؤن ٹرانسفر کر رہا ہے جو ہے وہ فرحت شہزادی کے نام پر. کیوں؟ اس کا کیا لینے دینا ہے, کیا اس کی ٹرانزیکشنز ہیں؟ وہ تو لاہور میں رہتی ہے, اس کا عمران خان صاحب کے گھر کے ساتھ کیا انٹرسٹ تھا؟ تو بیسکلی بے نامی دار تھی. تو یہ جب وارداتیں ڈالی ہیں, قاسم کے پاپا چور ہیں, تو سامنے آ گیا ایک معاملہ. اب جو یہاں پر معزز جج صاحب تھے ناصر جاوید رانا صاحب, انہوں نے جو فیصلہ دیا اس کو چاروں کونوں سے سی دیا. اس فیصلے کے اندر جھول نہیں ہے اور اس اپیل کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے. تو اس لیے پتہ ہے سلمان صفدر کو کہ جناب میں تو یہاں سے بھی جو ہے چھٹی کروا لوں گا, یہاں سے اپیلیں جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائیں گی, تو اس لیے بھاگ رہے ہیں. اور جب ریجیکٹ ہونی ہے اپیلیں, ان کو معلوم ہے کہ اس میں جان نہیں ہے, تو اب وہ سیاسی بیانیاں بنائیں گے کہ جناب ہم تو پیش ہی نہیں ہوئے, عدم پیروی کے اوپر جناب انہوں نے فیصلہ کر دیا. تو ایسا نہیں ہے, قانون بڑا واضح ہے. اور آپ بھی, اور جو تحریک انصاف کے وکلا ہے نا, یہ جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں جی قید ناحق میں رکھا ہوا ہے. بھائی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا نہیں ہوئی ہوئی, ناحق ہے, وہ انلیگلی ڈیٹین ہے عمران احمد نیازی. تو اس قسم کی جو ہے نا جب یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں تو اس پر میں ان کو آئینہ دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ آپ کا آئینہ ہے. اور میرے ساتھ سلمان صفدر صاحب نے کہا تھا, اس نے کہا جی 10 منٹ کا کیس ہے وسیم بدامی کے پروگرام کے اندر, وہ 10 منٹ کے لیے دلائل دینے کے لیے اب سلمان صفدر صاحب کو 5ویں 6ٹھی پیشی ہے, نہیں آ رہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہے, اس متعلق جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے وہ 21 جولائی کو ہو رہا ہے جی, اور 24 جو نام ہیں ان پر غور کیا جائے گا, جس میں جو قابل ذکر نام ہے وہ امجد پرویز صاحب ہیں جو کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں. ایک بڑا نام ہے, بڑے قابل اور کہتے ہیں اچھے جو ہے وہ شہرت کے حامل وکیل ہیں جی. ان کے علاوہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں فرحاد علی شاہ, ان کے نام پر بھی غور ہوگا. اچھا, جو ایڈیشنل جج ہیں شان گل, ان کے نام کے اوپر بھی جو ہے وہ غور ہوگا. اور یہ اس کے علاوہ جو ہمارے اسلام آباد کے سیشن جج ہیں ناصر جاوید رانا صاحب, جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کے اندر جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے, جن کے فیصلے کی میں تعریف کر رہا ہوں, ان کے نام پر بھی غور ہوگا. ان کے علاوہ جو پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد ہیں غلام سرور, ان کے نام پر بھی پھر شیریں عمران کا نام ہی اس میں قابل ذکر ہے. اسد علی باجوہ صاحب ہیں, خالد بن عزیز صاحب ہیں, منور اقبال دگل صاحب جو کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں, محمد اجمل خان, عامر خان, انجم ملک, بیرسٹر ثاقب. تو یہ کافی جو ہے وہ نام 24 نام ہیں, تو ان کے اوپر جو ہے وہ غور بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ اسامیہ آئی بلیو کہ 10 سے زائد ہیں جی, 12 ہیں کہ شاید 13 ہیں. تو اچھی جو ہے اس میں اگر یہ نام ہے تو ان میں سے جو بھی لوگ اگر وہ سلیکٹ کرتے ہیں تو اچھے نام ہیں جن پر غور ہوگا. آئی بلیو کہ ان کے انٹرویوز بھی ہیں اور پہلی مرتبہ فارمز بھی جو ہے وہ فل ہوئے ہیں. یہ ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا. اسامیہ فل ہونی چاہیے جی. پھر اس بعد اسلام آباد کی بھی باری آنی ہے. اسلام آباد میں بھی 2 جو سیٹس ہیں ان کے اوپر 2 ججز کی تعیناتی ہونی ہے. اور اسلام آباد میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے ججز جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں. لیٹ سی جی کس کا نام نکلتا ہے. ویسے جو میری ذاتی رائے ہے, میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے ایلیویشن کا میں حامی ہوں. ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جو ججز ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. ان کو ایک عام وکیل سے, چاہے وہ بیرسٹر کیوں نہ ہو, ان کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہ کافی معاملات کو اور گراؤنڈ ریالٹیز سے جو ہے واقفیت رکھتے ہیں. میرا ووٹ تو ہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کے ساتھ ہے. امجد پرویز صاحب ایک ایکسیپشن ہے. انہی الفاظ کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.